خذ هذا فتصدق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله فقال فأعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر أهل بيت فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي زهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أقيمه أهلك. زور سے بول دو سبحان اللہ. تقریر کے دوران آواز چینج کرنے کا مطلب مجھ کو پست کرنا، اسی لیے میں لڑکھڑا گیا. حدیث بولنے میں بھولتا نہیں ہوں. مجھ کو ایک آواز صحیح کر کے جیسے ہے اب اس کو چینج مت کرنا، الٹا پلٹی مت کرو. جو چیز جیسے پھر اب چینج کیا پھر چینج کی. الٹا پلٹی کرنے سے اب یقینی بات ہے میں نہیں لڑکھڑا جاؤں. حدیث پڑھنے میں بھولتا نہیں، لیکن آج بھول رہا ہوں. جلسہ کراؤ تو ان سب چیزوں پر چوکنا رہو، چوکنا، ورنہ میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق آپ کا جلسہ خراب ہوگا. لوگ اتنے آئے سننے کے. میں نے ابھی آپ کو بخاری کی حدیث سنائی. بولو کس کتاب کی حدیث سنائی؟ کئے نمبر؟ جلدی بولو. بخاری شریف جلد نمبر 1. ادھر دیکھو پیج نمبر 259 259. ادھر دیکھو 259 جلد نمبر 1. کوئی غلط ثابت کرے ادھر دیکھیے تو منہ مانگا انعام، منہ میں جتنا پیسہ آئے گا اتنا دیا جائے گا. لیکن اس حدیث کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. غور سے سنیے، میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی دیہات کے رہنے والے بالکل چیختے چلاتے، ادھر دیکھیے اپنے گالوں پر تماچا مارتے ہوئے روتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں دیوانہ انداز میں آئے. کہا اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، اے اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا، اے اللہ کے رسول میں تباہ ہو گیا، مجھ کو بچا لیجئے. نبی نے پوچھا مالکا کیا ہوا؟ نبی نے پوچھا مالکا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے سمبند بنا لیا ہے. میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سمبند بنا لیا ہے، ملاقات کر لیا ہے، صحبت کر لی ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے. یہ اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مجھے بچا لیجئے. تو نبی نے فرمایا ایسا کرو، کیا تمہارے پاس کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول میں اتنا غریب آدمی ہوں کہ میں غلام کہاں سے خرید سکتا ہوں؟ غلام خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، پیسہ. لیکن میں تو ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، بال بچے کا پیٹ پالتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں غلام آزاد کر سکوں. تو نبی نے فرمایا ایسا کرو 60 روزے جا کر رکھو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. کہا اے اللہ کے رسول میں غریب مفلس انسان ہوں، میں ڈیلی کماتا ہوں کھاتا ہوں، 60 روزے رکھوں گا تو بال بچوں کا پیٹ نہیں پال پاؤں گا، بال بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، نہیں چلا سکتا، نہیں بھر سکتا، کیونکہ روزہ رکھوں گا تو مزدوری صحیح نہیں کر پاؤں گا، میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا. نبی نے فرمایا ایسا کرو 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. ایک روزہ توڑنے کی سزا کتنی ہے؟ 60 روزہ کنٹینیو تواتر کے ساتھ پے در پے تم کو 60 روزے رکھنا پڑے گا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. رونے لگے کہ اے اللہ کے رسول میں 60 روزہ نہیں رکھ سکتا. تو نبی نے فرمایا 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ.
کہا کہ اللہ کے رسول میں اتنا غریب ہوں کہ ڈیلی کماتا ہوں ڈیلی کھاتا ہوں، میں 60 غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ جب نبی نے سنا تو نبی ادھر دیکھیے اپنا سر جھکا لیے کہ یہ تو غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، یہ تو 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، یہ 60 غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ نبی سر جھکائے ادھر دیکھیے بیٹھے رہے۔ اچانک نبی کی بارگاہ میں 2 بڑا بڑا ٹوکرا کھجور کا آیا۔ کس کا؟ کھجور سے بھرا ہوا، جلدی بولو۔ بخاری میں ہے 1 ٹوکرا اور مسلم شریف میں ہے 2 ٹوکرا، بڑے بڑے ٹوکرے میں بھرا ہوا۔ ادھر دیکھیے ٹوکرا کھجور سے بھرا ہوا۔ نبی کی بارگاہ میں کئے ٹوکرا آیا؟ زور سے بولو۔ 2 ٹوکرا۔ جب 2 ٹوکرا کھجور آیا، دھیان سے سنیے، نبی نے فرمایا ایسا کرو ادھر آؤ، یہ دونوں ٹوکرا کھجور لے لو اور مدینے کی گلیوں میں گھومو، جتنے غریب ہوں ان کو یہ کھجور بانٹ دو، کھجور کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہا مدینے کی گلیوں میں گھومو، مدینے کے غریب مسلمانوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جانتے ہیں تو وہ سائل رونے لگے، کہا یا اللہ کے رسول کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں کہ اپنے برابر؟ کہا اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤ۔ تو صحابی رونے لگے، کلیجہ پھاڑ پھاڑ کر رونے لگے۔ غور سے سنیے، رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ مدینہ شہر میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، پورے مدینہ شہر میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، آخر میں کھجور کھلاؤں تو کس کو کھلاؤں؟ اتنا سننا تھا، نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غریب غلام، اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں تو سن لو، آج میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں، اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہوں، جا یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ایک بات بتائیے، اپنی زکات خود نکال کر آپ کھاؤ گے تو بولو زکات ادا ہوگی؟ ارے زور سے بولو، صحیح سے بیٹھیے۔ آپ اپنی زکات خود نکال کر کھائیں گے تو بولو ادا ہوگی؟ آپ اپنا صدقہ، ارے بولو فطرہ، کفارہ نہیں۔ ادھر دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اپنا کفارہ بچوں کو کھلا دے، ادھر دیکھیے تو کفارہ ادا، ادھر دیکھو بیوی کو کھلا دے نہیں ادا ہوگا، ادھر دیکھیے لیکن حضرت ادھر دیکھیے میرے نبی کا پاور دیکھیے، میرے نبی ادھر دیکھیے میرے نبی کا اختیار دیکھیے، سب کے لیے الگ قانون اور ان کے لیے الگ قانون بنا دیا۔ فرمایا کہ اے میرے غریب غلام، تم غلام آزاد نہیں کر سکتے، 60 روزے نہیں رکھ سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، اور مدینے میں تم سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں ہے، تو ایسا کرو یہ دونوں ٹوکرا کھجور لے جاؤ اور خود اپنے بچے کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے نبی کی شان۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور فل بناتا ہے، بے اختیار نہیں بناتا۔ جو کہے نبی بے اختیار ہے وہ جہنم کا کتا ہے، کتا۔ اس سے کہیے توبہ کرو اور ہوش میں آؤ، یہودی کی اولاد مت بنو، مسلمان کی اولاد بنو، جہاں رہو نبی کی تعریف کرو، جہاں رہو نبی کا خطبہ پڑھو، جہاں رہو نبی کا ذکر کرو۔ ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی، اجازت دیجئے تو میں دوسری سنانا چاہتا ہوں، لیکن لگتا ہے آپ لوگ ناراض ہو گئے۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ تھوڑا سا کیا کیجئے گا، دقت ہے، آپ بھی برداشت کیجئے، میں بھی برداشت کروں تاکہ اپنی باتیں ہو جائے۔ اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔
اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سن لو بخاری شریف, زور سے بولو بخاری شریف جلد نمبر 2 قربانی کا بیان, قربانی کا بیان پیج نمبر 833, پیج نمبر 833 یعنی 833. غور سے سنیے. ان البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال زہا خال لی یقال له ابو بردہ قبل الصلاة فقال رسول اللہ شاتک شات لحم فقال یا رسول اللہ ان عندي داجنا جزعة من الماز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك. زور سے بول دو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے بہت شاندار حدیث آپ کو سنائی. آپ یہ دیکھیے کہ مولانا ربانی کیا کہہ رہے ہیں. دوسری حدیث بھی بخاری شریف کی, جلد نمبر کتنا, جلدی بولو, ارے بولو جلد نمبر کتنا, 2, ارے بولو جلد نمبر, پیج نمبر کتنا, جلدی بولو, 833. اور انعام کتنا, جلدی بولو, پہنچ لو, لاؤ جھولا بھرو پیسہ, سعودیہ مت جاؤ. ارے بولو. لیکن یہ لوگ اردو کی کتاب لے کر چوک چوراہا پر کمزور آدمی سے, انگوٹھا چھاپ لوگوں سے, ارے بولو, اردو کی کتاب لے کر چھوٹی چھوٹی, ارے وہی ہوا بھائی بنگلہ لے کر, بنگلہ کتاب, اردو کی کتاب چھوٹی چھوٹی لے کر چوک چوراہا پر. ادھر دیکھیے کمزور مسلمانوں کو جا کر کے سناتے حدیث میں ایسا ہے, حدیث میں ایسا ہے. کہیں بھی قرآن میں ایسا نہیں ہے جو سنی لوگ کرتا ہے. ادھر دیکھیے کہیں بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے, قرآن سے ثابت نہیں ہے. آج کے بعد سے کہے, ادھر دیکھیے تو سیدھے کہیے گا کہ سنی کی ہر بات تو قرآن سے ثابت ہے لیکن تم قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہو. نہ تمہارا مولوی مولانا ثابت ہے, نہ تمہاری جماعت ثابت ہے. اب آپ بتاؤ تم کو ہم کیا کہیں. کہیں تمہارا نام تو قرآن میں ہے نہیں, کہیں تمہارا ذکر تو ہے نہیں. حضرات قسم خدا ان سے بچ کر رہیے. ان کا تعلق اور ان کا کنیکشن یہودیوں سے ہے. سنی کے سوا جتنے بھی فرقے ہیں سب کا تار یہودی سے جڑا ہے. یہ میں نہیں, حدیث کہہ رہی ہے. اور وہ حدیث آخری میں سناؤں گا اگر موقع ملا تو, موقع ملا تو وہ حدیث آخری میں سناؤں گا. بالکل ادب سے بیٹھیے. ابھی میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائی, مطلب سنیے. اجازت ہے, زور سے بولے اجازت ہے. ادھر دیکھو دھیان سے سنو. ابھی میں نے آپ کو جو حدیث سنائی اس کا مطلب یہ ہے. حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں کہ ایک میرے ماموں تھے جس کا نام ابو بردہ ہے. کیا نام ہے؟ وہ رشتے میں کیا ہے, کس کے ماموں؟ حضرت برہ کے. حضرت برہ کے ماموں کیا نام ہے؟ ابو بردہ. ادھر دیکھیے حضرت برہ کہتے کہ میرے ماموں نے 1 سال بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر دی. کیا کر دی؟ ابھی نماز نہیں پڑھے, ابھی نماز نہیں پڑھی, بقرعید کی نماز ابھی نہیں پڑھی اور نماز پڑھنے سے پہلے کیا کر دیا؟ جب نبی کو خبر ملی تو نبی نے فرمایا اے ابو بردہ تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی, تم کو گوشت تو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی. ادھر دیکھیے حضرت برہ کہنے لگے, حضرت ابو بردہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں کروں تو کیا کروں, اب میں کروں تو کیا کروں, مجھ سے غلطی ہو گئی. نبی نے فرمایا کیا کوئی اور جانور نہیں ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس گھر کا پالا ہوا بکری کا 6 مہینے کا بچہ ہے. بکری کا
6 مہینے کا بچہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جیسے نبی نے سنا تو فرمایا اے ابو بردہ سن لے، سب کے لیے الگ قانون ہے۔ اگر بکرے کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو سب کے لیے قانون ہے کہ سال بھر کا کم سے کم ہونا چاہیے، کم سے کم سال بھر کا بولو بکرا ہونا چاہیے یا بکری ہونی چاہیے۔ لیکن اے ابو بردہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو آج میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں، اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہوں۔ تمہارے پاس 6 مہینہ کا بچہ ہے، جا اسی کی قربانی کر دے، تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ ماشاءاللہ مائک تو کمزور ہے لیکن مجمع بڑا تگڑا ہے۔ ارے بولو، اور مجمع تگڑا ہے اسی لیے مولانا ربانی کا بے ایمانوں سے رگڑا ہے، اور رگڑا ہی نہیں بلکہ جھگڑا ہے۔ اور بولو، اور یہ جھگڑا حدیث و قرآن کی روشنی میں بڑا تگڑا ہے۔ اور بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، ادھر دیکھو مسئلہ سن لو، مسئلہ سنو دھیان سے۔ بھیڑ کا بچہ، کس کا بچہ؟ زور سے بولو۔ جب جماہی آئے تو منہ نہیں کھولنا چاہیے۔ ادھر دیکھیے نبی نے فرمایا کہ جب جماہی آئے تو منہ پر کیا رکھ لو؟ جلدی بولو، ہاتھ رکھ لو، یا اگر ہاتھ نہیں ہے تو کپڑا رکھ لو۔ اگر کوئی منہ کھول دیا تو شیطان اس کے منہ میں تھوک دیتا ہے، اس کا خیال رکھیے۔ میری طرف دیکھیے، دھیان سے سنیے، یہ بتائیے، ادھر دیکھیے، دمبا ایک جانور ہوتا ہے، بھیڑ تو آپ نے دیکھا ہے، دمبا عرب میں بھی پایا جاتا ہے، اپنے انڈیا میں بھی پایا جاتا ہے۔ ادھر دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ 6 مہینے کا دمبا یا 6 مہینے کا بھیڑ اگر دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو، زور سے بولو، دیکھنے میں، تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، قربانی جائز ہے۔ یعنی کس کا بچہ؟ جلدی بولو، بھیڑ کا بچہ کتنے دن کا؟ 6 مہینے کا۔ اور دمبا کا بچہ، زور سے بولو، 6 مہینے کا۔ اگر دیکھنے میں کتنے دن کا لگے؟ زور سے بولو، تو اس کی قربانی۔ لیکن بکری کا بچہ ادھر دیکھیے، اگرچہ دیکھنے میں سال بھر کا لگے لیکن ایک دن بھی کم رہے گا تو قربانی، زور سے بولو، نہیں ہوگی۔ لیکن نبی کا پاور دیکھیے، نبی کا اختیار دیکھیے، آپ کے لیے وہی قانون، میرے لیے وہی قانون، تمام صحابہ کے لیے وہی قانون، بچے کو بیٹھائیے، تمام تابعین کے لیے وہی قانون، غوث اعظم کے لیے وہی قانون، غریب نواز کے لیے وہی قانون، مخدوم پنڈوی کے لیے وہی قانون، زور سے بولو، اعلی حضرت کے لیے وہی قانون، سب کے لیے وہی قانون۔ لیکن نبی نے اپنے پاور سے حضرت ابو بردہ کے لیے الگ قانون بنا دیا کہ سب 6 ماہ، 1 ماہ کا بچہ سب کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اے ابو بردہ جا، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اسی 6 مہینے کا بچہ قربان کر دے، تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے نبی کا پاور۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو صاحب اختیار بناتا ہے، پاورفل بناتا ہے۔ جو کہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں، وہ جہنمی کتا ہے، اس سے کہیے توبہ کرو، توبہ، ہوش میں آؤ، ہوش میں۔ ابھی آپ نے کئی حدیث سنی لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے۔ ارے بولو تھکے تو نہیں، ارے بولو تھکے تو نہیں۔ لگتا ہے کہ آپ لوگ ناراض چل رہے ہیں، ناراض تو نہیں ہوئے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ پیچھے والے لگ رہا ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ نیچے کرو۔ ادھر دیکھو، میں ہاتھ اس لیے اٹھواتا ہوں تاکہ مچھر سے بچے رہے۔ اور بولو کس سے بچے رہے؟ ہمارے ملک میں ڈینگو مچھر بہت پیدا ہو گیا ہے،
हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का, अरे जोर से बोलो, मच्छर मरने का। तो इसलिए हाथ उठाते रहो ताकि मच्छर सोचे कि हाँ जाग रहा है, भागो, मेरी खैरियत नहीं है। मच्छर उस वक्त हमला करता है जब आपकी आंख बंद होने लगती है। जैसे आपने किया तो मच्छर आया गुनगुनाते हुए काटा, है कि नहीं? तो आप लोग जाग कर रहिए। इधर देखिए, अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जल्दी बोलो। 2, इजाजत दीजिए तो मैं तीसरी सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ किताबुन निकाह जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 787 787 787 अनिल मिसवर बिन मुखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ौल समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल वहुवा अलल मिंबर इस्ताज इन्ना बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी अय्युन कहू इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नु सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हदीस मैं अपने रंग में नहीं पढ़ पा रहा, इसलिए कि इसने मेरा रंग फीका कर दिया, तो मैं पढ़ूं तो कैसे? लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? बाबू लोग इधर देखिए, मैंने अभी आपको बुखारी शरीफ की तीसरी हदीस सुनाई। जिल्द नंबर कितना? अरे बोलो जिल्द नंबर, और पेज नंबर कितना? अरे बोलो 700, अरे जोर से बोलो 787। जो नबी को ना माने वो है खलासी। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? इधर देखिए, हजरत मिसवर बिन मुखरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैं नबी की बारगाह में गया, नबी मिंबर पर चढ़ करके तकरीर फरमा रहे थे। क्या फरमा रहे थे? इधर देखिए, खिताब फरमा रहे थे, वाज फरमा रहे थे। इधर देखिए, तकरीर फरमा रहे थे। नबी ने तकरीर के दौरान कहा, सहाबा, ये बनी हिशाम के लोग मेरे पास आए इजाजत लेने। सहाबा ने अर्ज किया, किस चीज की इजाजत? कहा, वो लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी का निकाह अली से हो जाए। किससे हो जाए? उनकी बेटी का निकाह अली से हो जाए, वो मुझसे इजाजत लेने आए। कान खोल कर सुन ले, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। नबी ने कई मर्तबा कहा, जोर से बोलो। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, मसला सुनिए। मसला, अगर कोई मुसलमान 4 बीवी को खिलाने की ताकत रखता है, 4 बीवी के साथ इंसाफ कर सकता है, 4 बीवी का हक अदा कर सकता है, तो एक मुसलमान 4 बीवी को निकाह में रख सकता है। कब रख सकता है? जब उन 4 का हक अदा कर सके, 4 का खर्च पूरा कर सके। इधर देखिए, 4 का हक अदा कर सके, 4 के साथ इंसाफ कर सके, 4 का हक अदा कर सके, 4 का नानो नफका अदा कर सके, तब 4 रख सकता है। और अगर बंजारे की तरह घूमता हो, खुद भूखा रहता हो, आवारे की तरह घूमता हो, तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, अगर कोई बंजारे की तरह घूमता है, भूखा रहता है, तो बीवी को क्या खिलाएगा? ऐसे छोकरों पर निकाह करना हराम है। 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, 1 निकाह भी करना हराम। किसके लिए? जो छोकरा बंजारे की तरह घूमता हो, अवारे की तरह घूमता हो, लोफर की तरह घूमता हो, कमाता नहीं हो, खुद भूखा रहता हो, भीख मांग कर खाता हो, तो वो बीवी को क्या खिलाएगा? बीवी का क्या हक अदा करेगा? ऐसे नौजवान पर निकाह करना, जोर से बोलो, अरे बोलो। तो 4 निकाह का हुक्म, इधर देखिए, 4 निकाह का इख्तियार
اس کو ہے جو چاروں بیوی کا حق ادا کر سکے، چاروں بیوی کو کھلا پلا سکے، چاروں بیوی کے ساتھ انصاف کر سکے، اور جو انصاف نہیں کر سکتا اس کے لیے 4 تو چھوڑیے، ارے بولو 3 تو چھوڑیے، 2 تو چھوڑیے، اگر بنجارے کی طرح بھوکا رہتا ہو، گھومتا ہو، آوارے کی طرح مارا مارا پھرتا ہو، تو اس کے لیے 4 3 2 تو دور کی بات ہے، 1 نکاح بھی کرنا حرام۔ اگر ماں باپ نے زبردستی نکاح کیا تو ماں باپ بھی مجرم اور وہ بھی مجرم۔ ایسا آدمی جو بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا اس پر نکاح کرنا حرام ہے۔ مسئلہ دھیان میں رکھو، ارے بولو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب سن لو، ادھر دیکھو، مولا علی کے اندر اتنی طاقت تھی کہ دوسرا نکاح کر سکے، بیوی کا حق ادا کر سکے، مولا علی کے اندر اتنی طاقت تھی، لیکن نبی نے کیا کہا؟ اے علی، سب کے لیے الگ قانون ہے لیکن آج تمہارے لیے الگ قانون ہے۔ کان کھول کر سن لو، ہر مسلمان کو 4 شادی کا پاور ہے، 4 بیوی رکھ سکتا ہے، 4 بیوی کا اختیار ہے، لیکن کان کھول کر سن لو، میں اپنے پاور سے، میں اپنے اختیار سے تمہارے لیے، میری بیٹی جب تک فاطمہ نکاح میں ہے، تمہارے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام ہے۔ ارے بولو، نبی نے علی کے لیے دوسرا نکاح کرنا کیا کر دیا؟ زور سے بولو، حرام۔ جب تک بولو میری بیٹی فاطمہ ہے اس وقت تک تمہیں دوسرا نکاح کرنا حرام۔ تو یہ ہے نبی کا پاور۔ نبی جسے جب چاہے، جس وقت چاہے، جس چیز کو چاہے بولو حرام کر دے، اور چاہے تو حلال کو حرام کو حلال کر دے۔ یہ نبی کا پاور ہے۔ کئی حدیث سن چکے، جلدی بولو؟ 3۔ لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ پھر تھک گئے۔ ارے بولو، پسینہ میرا گر رہا۔ اچھا یہ بتائیے، رسگلہ کھانے والا تھکتا ہے کہ بنانے والا؟ زور سے بولو۔ یہ پیچھے والے نہیں بولنا ہے، لگتا ہے جیب میں رسگلہ ہے۔ زور سے بولو۔ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ اب ہاتھ نیچے کرو، ہاتھ نیچے کرو۔ یہ بتاؤ، رسگلہ بنانے والا تھکتا ہے کہ کھانے والا؟ تو تقریر کرنے والا تھکے گا کہ سننے والا تھکے گا؟ آپ لوگوں سے پہلے آپ کا بچہ جواب دے رہا ہے، بول رہا ہے کہ ہاں حضرت سننے والا تھکے گا۔ میں اب بتائیے، اب آپ بتائیے، یہ اچانک مس کال کدھر سے آیا؟ پیر کا دعوت نعرے تکبیر، زور سے بولو۔ اگر چوتھی سننا چاہتے ہو تو ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اب بیٹھو، یہ دیکھو شہزادہ رسول، آل رسول، ارے بولو گلشن زہرا کے خوبصورت پھول جن کے چہرے کی آپ زیارت فرما رہے ہیں، میں بھی زیارت کر رہا ہوں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آج آپ کے اور ہمارے بیچ میں آل رسول تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرت کی زیارت کیجئے اور میری تقریر بھی سماعت کیجئے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ اب میں آپ کو چوتھی حدیث سنانا چاہتا ہوں، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو۔ ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 508، ان عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان عمہ حدثه وهو من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل النبي صلی اللہ علیہ وسلم على خزیمہ فقال بما تشهد فقال بتصدیقك یا رسول اللہ فقال فجعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ شہادت رجلین۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، حضور آل رسول کی زیارت بھی کیجئے اور مولانا ربانی کی تقریر بھی سماعت کیجئے۔ قسم خدا، آل رسول کا چہرہ واقعی چہرہ عجیب ہوتا ہے، چہرے پہ ایک عجیب سی کشش ہوتی ہے۔ آل رسول کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں آل رسول ہوں۔
زیارت مت سوچنا گئی تو ختم نہیں، میرے بعد آپ کو سننا ہے. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. اچھا یہ بتاؤ کئی حدیث سنا چکا ہے؟ مطلب سنیے، ادھر دیکھیے. ایک مرتبہ نبی نے گھوڑا خریدا. کیا خریدا؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو. یہ بچہ بہت تیز بول رہا ہے گھوڑا، لیکن چچا جو ہے سیدھے بول رہا ہوں. ایسے نہیں، صاف صاف بولو نا بھائی. نبی نے کیا خریدا؟ لیکن نبی نے بازار میں پیسہ نہیں دیا. گھوڑا والے سے کہا کہ ایسا کرو، میرے ساتھ میرے پیچھے پیچھے چلو، میں گھر پہنچ کر تمہیں گھوڑے کی قیمت ادا کروں گا، لیکن گھوڑا میں نے خرید لیا، معاملہ طے ہو گیا. نبی نے گھوڑا خریدا، آگے آگے چلے. گھوڑا بیچنے والا پیسہ لینے کے لیے زور سے بولو پیچھے پیچھے چلا. نبی تیز چل رہے تھے، گھوڑا والا آہستہ آہستہ چل رہا تھا. غور سے سنیے. تو گھوڑا بڑا خوبصورت تھا. جتنا بھی ادھر دیکھیں، جس کی بھی نظر گھوڑے پر پڑتی وہ گھوڑا والے سے مول بھاؤ کرنے لگتا. یعنی گھوڑا اتنا خوبصورت تھا کہ نبی آگے آگے چل رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے. تو جس کی بھی نظر گھوڑے پر پڑتی وہ گھوڑے والے سے مول بھاؤ کرنے لگتا ہے. گھوڑا والا بتاؤ کتنے میں گھوڑا بیچو گے؟ تو وہ بھی پگلا تھا، اس کے دل میں کھوٹ تھا، کھوٹ. وہ بھی سوچتا تھا کہ نبی سے زیادہ قیمت مل جائے گی تو میں بیچ دوں گا. نبی آگے چلے جائے. ادھر دیکھیے، نبی کو کچھ دیر کے بعد اس کی آواز، ادھر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ادھر دیکھیے اس دیہاتی گھوڑے والے کی آواز کانوں تک پہنچی تو نبی نے چہرہ پھیر کر کہا، اے گھوڑا والا، میں نے تم سے گھوڑا خرید لیا ہے، صرف پیسہ دینا ہے، میرے ساتھ چلو، میں گھر پہ پہنچ کر تمہیں پیسہ دیتا ہوں. اس نے کہا کہ اگر آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ یعنی گھوڑے والے کے دل میں کھوٹ پیدا ہو گیا. ادھر دیکھیے کیا پیدا ہو گیا؟ بےایمانی، خیانت. ادھر دیکھیے. تو وہ نبی سے کہنے لگا، آپ نے گھوڑا خریدا، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو نبی نے جس وقت گھوڑا خریدا تھا وہاں پر کوئی صحابی موجود نہیں تھے. ادھر دیکھیے، اب نبی گواہ پیش کرے تو کس کو پیش کرے؟ ادھر دیکھیے، قسم خدا، ایک دیوانہ حضرت خزیمہ ادھر سے جھومتا آ رہا ہے، نبی کے صحابی جھومتے آ رہے ہیں. جیسے نبی کے قریب پہنچے، دیکھا کہ گھوڑا والا نبی سے الجھا ہوا ہے، نبی کو جھٹلا رہا ہے اور گواہ مانگ رہا ہے، گواہی طلب کر رہا ہے. اتنا سننا تھا، حضرت خزیمہ تڑپ گئے، مچل گئے، کہنے لگے، اے گھوڑا والا، کان کھول کر سن لے، میں گواہ ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی نے تم سے گھوڑا خرید لیا ہے. جبکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا. ادھر دیکھیے، نبی نے گھوڑا خرید لیا، اب اس کو گھوڑا دینا پڑا. نبی نے پیسہ دیا، وہ چلا گیا. ارے بولو، نبی نے پیسہ دیا، وہ. غور سے سنیے. کچھ دیر کے بعد میرے نبی ادھر دیکھیے حضرت خزیمہ کے پاس آئے اور خزیمہ سے کہا، اے خزیمہ، جس وقت میں نے گھوڑا خریدا تھا تم وہاں پر موجود نہیں تھے، تو نے دیکھا نہیں تھا، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ کہا، یہ اللہ کے رسول، آپ سے بڑا امین اس روئے زمین پر کوئی نہیں، آپ سے سچا، آپ سے زیادہ سچا اس دنیا میں کوئی نہیں. یہ اللہ کے رسول، آپ نبی ہیں، آپ کو اللہ نے پاک اور بے عیب بنا کر بھیجا، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم پر ایمان رکھتے ہیں. آپ نے اگر کہہ دیا کہ گھوڑا خرید لیا ہے تو آپ کی بات میرے آنکھوں کے دیکھنے کے برابر. یہ اللہ کے رسول، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن آپ نے کہہ دیا تو میں نے مان لیا، اور میں بھی کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. تو اے مصطفیٰ، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، گرچہ میں نے نہیں دیکھا لیکن آپ رسول ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کا کہنا سچ ہے، حق
है, मैंने इसीलिए गवाही दिया। इतना सुनना था, गौर से सुनिए, इतना सुनना था। नबी इधर देखिए, नबी मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे, ऐ खुज़ैमा सुन ले, आज तू अपनी खुशनसीबी पर नाज कर, आज तू अपनी खुशनसीबी पर नाज कर। दुनिया में किसी के लिए ऐसा कानून नहीं, एक आदमी की गवाही एक होगी, दो की गवाही दो होगी, तीन की गवाही तीन होगी, चार की गवाही चार होगी, पांच की गवाही पांच होगी। दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि एक की गवाही दो के बराबर। लेकिन ऐ खुज़ैमा, ऐ खुज़ैमा, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा जा, तुम जिस चीज में गवाही दोगे, अगर अकेले गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। पूरे मजमे में लगता है सबसे कमजोर बच्चा, लेकिन इसने आप लोगों को ललकारा। देखिए, दीवाना देखिए। मेरी दुआ है अल्लाह इस बच्चे को कामयाबी दे और इनको और ताकत और कुव्वत अता फरमाए। आप भी अपने दिल में इश्क पैदा कीजिए, बगैर इश्क पैगंबर के। बोलो, बगैर इश्क पैगंबर के कोई सच्चा पक्का मोमिन, जोर से बोलो, नहीं हो सकता। और जो नबी के खिलाफ बोले, इधर देखो, उससे भी बड़ा जहन्नमी कुत्ता भी कोई नहीं हो सकता। जहां रहो नबी की तारीफ करो। मैंने कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो। इधर देखो, नबी का चार पावर देखा, अरे जोर से बोलो, चार हदीस से चार पावर देखा। अब इजाजत दीजिए तो मैं पांचवा पावर भी दिखा दूं, लेकिन लगता थक गया। अरे बोलो, लगता है थक गए। भूख तो नहीं लगी, जोर से बोलो। अगर मुझे पता चलता कि आप लोग थोड़ा खामोश हो जाएंगे तो मैं शफी से कह देता, दो देग बिरयानी बना के रखो। जैसे किसी को नींद आए तो उसके सामने प्लेट रख दो, अच्छे अच्छों की आंख खुल जाती है, तो इन लोगों की भी आंख खुल जाएगी। आप लोग बिल्कुल अदब से बैठिए। मैंने कई हदीस सुना दी, बोलो चार। लेकिन अब इजाजत दीजिए तो ऐसी हदीस सुनाऊं जो चार नहीं बल्कि आर पार। इजाजत दीजिए तो मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबु सुजूद व फज़लिही सफा नंबर 84 की हदीस सुनो। अन इब्न काबिल अस्लमी रदियल्लाहु तआला फक़ाल ली सल फ़क़ुल्तु अस्अलुका मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह फ़क़ाल औ ग़ैर ज़ालिक फ़क़ुल्तु हुवा ज़ाक फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु पेज नंबर 84, पेज नंबर, आप नीचे करो, इधर देखो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर देखिए, पूरे भारत में मैं चैलेंज करता हूं, लेकिन आज तक कोई बेईमान मेरी किसी भी बयान करदा हदीस को गलत साबित, और जब गलत साबित नहीं कर सका तो तुम धोखे में क्यों, धोखे में क्यों सुन्नी बनकर रहो। पिलपिले मत बनो, पिलपिले नहीं बल्कि क्या बनो, TTS। और बोलो क्या,
सुन्नी दो तरह का, एक है अरे बोलो PPS और एक है TTS। TTS का मतलब जल्दी बोलो, जो मसलके आला हजरत के मुताबिक जिंदगी गुजारता हो, ये है TTS, जिसके सीने में नबी का इश्क हो। इधर देखिए, जो अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखता हो, जो अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दूर रहता हो, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलता हो, वो TTS है। और जो यहूदी की बात मानता हो या उसके चक्कर में हो, वो बोलो TTS नहीं, PPS। अच्छा ये बताइए, आम जब बहुत ज्यादा पक जाता है तो ऐसे दबाइएगा तो चारों तरफ दब जाएगा। अरे बोलो क्या है, अगर ऐसे पकड़ेंगे तो चारों तरफ दब जाएगा और बे टेस्ट। तो देखने में तो लगेगा आम, छिलका भी लगेगा आम का है, लेकिन जब फाड़ेंगे तो बेमजा निकलेगा। यही हाल है, कुछ लोग अब्दुल्ला नाम तो रखे हैं, अब्दुल-सत्तार नाम तो रखे हैं, ऊपर से लग रहा है कि मुसलमान है, लेकिन जब उसके सामने इधर देखिए हदीसों कुरान की रोशनी में अपना अकीदा पेश करेंगे तो उसके अकीदे का राज खुल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये TTS है कि PPS है। अभी तक आपको कई हदीस सुना चुका, जोर से बोलो, अरे बोलो 5, लेकिन 5वीं का मतलब बयान नहीं किया। ध्यान से सुनिए, हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला, ये नबी के बहुत सच्चे पक्के गुलाम थे, दिन रात नबी की खिदमत में रहते। जल्दी बोलिए, दिन रात, अरे जोर से बोलो, दिन रात नबी की खिदमत में रहते, मगर रात को नबी के पास ही, अरे बोलो, नबी की बारगाह में ही सोया करते। रात में, जोर से बोलो, नबी की बारगाह में सोते। सोते क्यों? कि हो सकता है रात में मेरे मुस्तफा नमाज के लिए उठे, नवाफिल के लिए उठे, तहज्जुद के लिए उठे, फजर के लिए उठे, तो आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आपको तकलीफ ना हो। आपको जैसे इधर देखिए, तो हजरत रबिया इधर देखिए, नबी की बारगाह में, रात में नबी की बारगाह में सोते। बच्चे बैठो, जल्दी बैठो बेटा, बोझो। इधर देखिए, हजरत रबिया नबी की बारगाह में रात में सोते, और जब नबी बेदार होते तो नबी को वजू का पानी, मिसवाक, और बोलो दातून, आप लोग क्या बोलते हैं, अरे बोलो आप लोग बंगला जबान में क्या बोलते हैं, तो नबी की बारगाह में वजू का पानी और दातून, मिसवाक लाकर नबी की बारगाह में पेश करते। हजरत रबिया कहते हैं कि एक दिन मैंने नबी को, इधर देखिए, अपने मामूल के मुताबिक तहज्जुद की नमाज के लिए, इधर देखिए, नबी बेदार हुए या फजर की नमाज के लिए बेदार हुए, तो मैंने नबी को वजू का पानी दिया, और क्या दिया, जोर से बोलो, दातून दिया। इधर देखिए, जरूरत की चीजें दी। जैसे दिया तो नबी मुस्कुराने लगे, और नबी मुस्कुराने के बाद कहते हैं, ऐ रबिया, तुम मेरी खिदमत बहुत दिन से कर रहे हो, आज तुमको जो कुछ मांगना है मांग लो, आज तुमको जो मांगना है मांग लो। इतना सुनना था, कसम खुदा, दिल तरफ गया, मचल गया। आज का मुसलमान होता तो कहता है अल्लाह के रसूल मुझको सोने का पहाड़ चाहिए। आज का मुसलमान होता तो कहता कि अल्लाह के रसूल मुझे 50 लाख की गाड़ी चाहिए। आज का मुसलमान होता, इधर देखिए, तो कहता है अल्लाह के रसूल मैं गांव में सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूं। लेकिन सुनिए नबी का दीवाना क्या कहता, सुनिए। नबी ने पूछा, ऐ रबिया, आज तुमको जो मांगना है मांग ले। लेकिन नबी का दीवाना क्या कहता है, सुनिए। नबी का दीवाना कहता है, अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्ना। हजरत रबिया कहते हैं, ये अल्लाह के रसूल मुझको कुछ नहीं चाहिए, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है,
میرا مقصود ہے کہ جیسے میں دنیا میں ہر وقت آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، اے اللہ کے رسول جیسے میں دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، میری تمنا ہے کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو۔ کیا کہا؟ جلدی بولو۔ اے اللہ کے رسول جیسے میں دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں ایسے ہی جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ قسم خدا، ادھر دیکھیے تو نبی نے کیا کہا؟ کیا اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول میری آرزو، میری تمنا بس اتنی ہے کہ جیسے میں دنیا میں آپ کی رفاقت میں رہتا ہوں، آپ کی قربت میں رہتا ہوں، آپ کی معیت میں رہتا ہوں، میری تمنا ہے کہ جنت میں بھی آپ کی معیت میں، رفاقت میں، قربت میں رہوں، آپ کا دیدار کروں۔ تو نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی نے ارشاد فرمایا اینی علی نفسی کا بکثرت السجود، نبی نے فرمایا اے ربیہ اتنا اونچا مقام چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو، میں تمہیں ضرور دلاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جم کے اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ہے نبی کا پاور۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ کئی حدیث سنا چکا؟ 5۔ ادھر دیکھیے، اب اجازت دیجیے، حضرت آ گئے۔ اگر زیادہ میں تقریر کروں گا تو میں بولو حضرت کو کہیں تکلیف، اس لیے کہ بہت دیر بیٹھانا مناسب نہیں ہے، ہمارے بزرگ ہیں اور آپ کو بھی میرا خیال رکھنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے، اور اجازت ہے چونکہ حضرت کی زیارت میں پہلی بار کر رہا ہوں، اور بولو شاید پہلی میری ملاقات ہے۔ بہرحال میری طرف دیکھیے، میں کئی حدیث سنا چکا، زور سے بولو، ارے بولو سب لوگ بولو۔ اب اجازت دو تو میں آپ کو 6ویں حدیث سناؤں، اجازت ہے؟ آج میں اتنی سنانا چاہتا ہوں کہ وہ سنانا بند کر دو۔ ارے بولو، آج میں اتنی سنانا چاہتا ہوں، ارے بولو کہ وہ لوگ سنانا وہ سنا ہی نہیں سکتے۔ ادھر دیکھیے، قسم خدا ان سے بڑا گھپلا باز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نام نہیں لوں گا، نام لینے سے مرچی لگتی ہے، مرچی، اور مولانا ربانی خود ان کے لیے لونگیاں مرچی ہے۔ لونگیاں مرچی دیکھا ہے؟ ارے بولو، یو پی میں نہیں ہوتی، بنگال میں ہوتی ہے، لونگ کی طرح چھوٹی چھوٹی، ارے بولو، لیکن اتنی تیکھی ہوتی ہے کہ اگر زبان پہ رگڑ دیا جائے تو جب تک 10 گلاس پانی نہیں پیے گا ہوش نہیں آئے گا۔ تو میں بھی لونگیاں مرچی سے کم نہیں ہوں، لیکن سب کے لیے نہیں، اپنوں کے لیے پھول، اپنوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے بزرگوں کے قدموں کا، اور ان کے لیے لونگیاں مرچی ہوں۔ ارے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے، لگتا ہے 6ویں حدیث نہیں سننا چاہتے ہیں، اور بولو سننا چاہتے ہیں؟ تو اب ایسی حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ مشہور، میڈیا میں مشہور، سوشل میڈیا میں مشہور، سائنس کا بھی کہنا ہے کہ صحیح ہے، سائنس کا بھی کہنا ہے کہ صحیح ہے۔ اب ایسا پاور میں دکھانا چاہتا ہوں، ایسا پاور، نبی کا پاور، اللہ نے اتنا نبی کو پاور دیا کہ ان کا پاور ادھر دیکھیے صرف زمین پر نہیں چلتا، آسمان پر بھی ان کا پاور چلتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اچھا یہ بتاؤ، ادھر دیکھو، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو نبی کا پاور فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، اور بولو کس سے زیادہ؟ فرشتوں سے بھی زیادہ مرتبہ بھی ہوتا ہے، پاور بھی ہوتا ہے نبی کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ نا، مشکات شریف کی حدیث ہے، ادھر دیکھیے، ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کیوں آئے ہو؟
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا حضور آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، آپ رب کی دعوت قبول کیجئے۔ جیسے موسیٰ نے سنا مارا تماچا ملک الموت کے چہرے پر۔ ادھر دیکھیے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ ان کا تماچا، نبی کا بولو تگڑا تماچا، ان کی دونوں آنکھوں پر پڑا، دونوں آنکھیں ان کی باہر نکل آئی۔ حضرت ملک الموت دونوں آنکھوں کو ہتھیلی میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں کہا اے اللہ تو نے ایسے نبی کی بارگاہ میں بھیجا کہ موت کا نام سن کر انہوں نے مجھے تماچا مارا، جیسے تماچا مارا میری آنکھیں باہر آ گئی۔ تو رب نے فرمایا اے ملک الموت اب جاؤ موسیٰ سے پوچھو اتريد الحیات اب الممات، کیا موت چاہتے ہیں زندگی؟ اگر وہ کہے کہ میں زندگی چاہتا ہوں، جینا چاہتا ہوں، تو ان سے کہنا یہ بیل ہے، بیل، اس کے بدن پر ہاتھ رکھیے، بیل کے بدن کا بال جتنا آپ کے ہاتھ کے نیچے آئے گا، ہتھیلی کے نیچے آئے گا، اتنے سال کے لیے آپ کی عمر کو بڑھا دیا جائے گا۔ تو دیکھو نبی کا پاور، دیکھو، بولو نبی کا پاور دیکھو، میری طرف دیکھو۔ اجازت دو تو میں اب آپ کو 7ویں حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ بابو لوگ بالکل ادب سے بیٹھے، اجازت دیجئے تو قسم خدا بابو، ہاں جائیے جائیے، اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے، زور سے بولو، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، بخاری شریف، زور سے بولو بخاری شریف، جلد اول، باب انشقاق القمر، صفحہ نمبر 546، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اہل مکہ سالوا رسول اللہ ان یریہم آیہ فاراہم القمر شقتین، فاراہم القمر شقتین حتی راؤ حراء بینہما، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ حضرات حدیث تو دیکھنے میں چھوٹی ہے، لیکن مطلب اور مفہوم کے اعتبار سے بہت اس میں وسعت ہے۔ آپ میری طرف دیکھیے، لفظوں کے اعتبار سے مختصر، چھوٹی، لیکن مفہوم اور بلندی کے اعتبار سے بہت اس میں وسعت ہے۔ ابھی میں نے آپ کو 7ویں حدیث کس کتاب کی سنائی؟ بولو، زور سے بولو نا، بولو کس کتاب کی سنائی؟ بخاری شریف۔ بخاری شریف ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایمان سنور جاتا ہے، اور وہ لوگ پڑھتا ہے تو 300 ڈگری بخار چڑھ جاتا ہے۔ کتنا بخار؟ اور جس کے دماغ پر 300 ڈگری بخار چڑھ گیا ہو اس کو حدیث سمجھ میں آئے گی؟ نہیں، ایسا آدمی کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ سامنے تاج محل ہے کہ گڈھا ہے۔ ارے بولو، وہ تو بالکل شرابی کی طرح لڑکھڑاتا ہے، اس کا ایمان لڑکھڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیے۔ میں نے کئی 7ویں بولو حدیث سنائی بخاری شریف کی، ادھر دیکھیے، مطلب سنیے، ادھر دیکھیے۔ ایک دفعہ میرے نبی سے مکے کے کافروں نے، بولو مکے کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی، آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو ذرا مجھ کو چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھائیے۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، ارے بولو کیا کہا؟ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھائیے۔ حضرت انس کہتے ہیں، غور سے سنیے، حضرت انس کہتے ہیں جیسے مکے کے لوگوں نے نبی سے کہا چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھائیے تب میں آپ کو مان لوں گا آپ نبی ہیں، اتنا سننا تھا۔ نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں پورے مکے کے لوگوں نے کیا دیکھا کہ ہیرا پہاڑ چاند کے دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں ہے۔ یعنی ہیرا پہاڑ جو مکے میں ہے وہ چاند کے دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں، بیچ کا مطلب یعنی ایک ٹکڑا چاند کا ادھر اور ایک ٹکڑا چاند کا ادھر۔ نبی نے انگلی کا اشارہ کیا،
تو بتائیے جو پوری دنیا بولو زمین سے بھی بڑا چاند ہے، ارے بولو آپ کی دھرتی سے بھی بڑا کیا ہے، زور سے بولو، اور کتنے کلومیٹر پر ہے؟ 3,84,000 کلومیٹر، ارے بولو کتنی دوری پر ہے؟ اب آپ بتائیے امریکہ کے پاس اتنی لمبی مار کرنے والی میزائل، ارے بولو کسی کے پاس 2,500 کلومیٹر والی نہیں ہے، ارے بولو 3,000 کلومیٹر والی نہیں ہے، یہاں 3 لاکھ ہے بچے، 3,84,000 کلومیٹر اتنی دوری پر چاند، لیکن نبی کے انگلی کا میزائل، ارے زور سے بولو، نبی کی نبوت بولو نبی کے انگلی کا میزائل، یعنی ادھر دیکھیے وہ کام کیا کہ 3,084 کلومیٹر والا چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ مکے کے لوگوں نے کیا دیکھا؟ ہیرا پہاڑ چاند کے ٹکڑوں کے بیچ میں ہے، ایک ٹکڑا اس کنارے اور دوسرا ٹکڑا اس کنارے۔ ابھی ہمارے انڈیا کی مشین چاند پر گئی ہے، ارے بولو معلوم ہے کہ نہیں؟ مشین پر گئی ہے، ادھر دیکھیے تو وہ مشین بتا رہی ہے کہ کبھی نہ کبھی چاند 2 ٹکڑا ہوا تھا، تو بولو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، مشین بتا رہی ہے کہ چاند 2 ٹکڑا ہوا تھا۔ تو ان پاگل بے وقوف بے ایمان لوگوں سے کہیے کہ تم سے بڑا پاگل، تم کہتے ہو نبی کو کوئی پاور نہیں، ابے پگلا تم سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو امت کا بادشاہ بناتا ہے، اور جو بادشاہ ہوگا وہ پاور فل ہوگا، نبی کا پاور۔ آپ نے اتنی حدیث 7 حدیثیں سنی، زمین پر تو ہے ہی، آسمان پر بھی نبی کا پاور، اور صرف نبی کا پاور آسمان پر نہیں، ادھر دیکھیے دریا سمندر پر، مچھلی پر، کیڑے مکوڑوں پر، ادھر دیکھیے آپ سمجھتے ہوں گے صرف ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے نبی کو صرف ہم پہچانتے ہیں، نہیں، قسم خدا حدیثوں سے ثابت ہے نبی کو اللہ کی ساری مخلوق پہچانتی ہے، اور نبی سب کی بھاشا بھی زور سے بولو سمجھتے ہیں، سب کی حالتوں کو پہچانتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کان سے سنا، جب نبی مکے کے جنگلوں سے گزرے تو میں نے دیکھا مکے کے جنگل پیڑ پودے سب نبی کو پکار پکار کر سلام کہہ رہے تھے، ارے بولو نبی کو پکار پکار کر سلام کہہ رہے تھے۔ تو اب آپ بتائیے وہ پتھر ان بے ایمانوں سے بہتر ہے جو نبی کو پہچانتا ہے، نبی کو سلام کرتا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق نبی کو پہچانتی ہے، جو نبی کو نہ پہچانے، جو نبی کو پاورفل نہ مانے، اس سے بڑا بدعقیدہ، زور سے بولو، اس سے بڑا جہنمی کتا دنیا میں کوئی نہیں۔ میں کئی حدیث سنا چکا، زور سے بولو 7 حدیثیں تو بہت ہیں، سناؤں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا۔ ادھر دیکھیے میری پیٹی کا تالا، ارے بولو ابھی تو تالا میں نے کھولا ہی نہیں ہے، ارے جلدی بولیے، ابھی دو اوپر حدیث ہے وہی، ورنہ اگر تالا کھول دوں گا تو ادھر دیکھیے ان کے منہ پر پالا پڑ جائے گا۔ کیا پڑ جائے گا؟ ارے بولو کیا پڑ جائے گا؟ ابھی ٹھنڈی میں پالا پڑنے والا ہے، آلو کے پتے پر پالا پڑ گیا گیہوں پر تو پورے گیہوں کی کھیتی خراب ہو جاتی ہے۔ تو حدیث سننے کے بعد ان کے بھی منہ پر پالا پڑ جائے گا۔ ابھی تو میں نے 7 حدیث سنائی ہے، اجازت دیجئے تو آخری بات کہہ کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں۔ وعدہ میں نے کیا تھا؟ جلدی بولو 3 یا 4؟ ارے بولو کیا وعدہ کیا تھا؟ 4، لیکن 4 وعدہ اس لیے پورا نہیں کروں گا کہ حضرت آ گئے۔ اگر میری تقریر اور دیر تک کرانی تھی تو حضرت کو وہیں ابھی روک کر رکھنا چاہیے، لیکن آپ لے آئے ہیں تو حضرت کا تو خیال مجھے رکھنا ہی پڑے گا۔ آپ خیال رکھو یا نہ رکھو، لیکن یہ ہماری جماعت کے ہیں، یہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، اور بولو ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ بولو اجازت ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو اجازت ہے۔ اجازت ہے تو اس بچے کو پکڑ کے بیٹھائیے، وہ چھوکڑا کہاں جا رہا ہے؟ بیٹھ، خوش ہو۔ اور بولو اجازت ہے، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔
آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ربانی صاحب صرف بنگال کا پانی پیتے ہیں، یہاں کی بنگلہ زبان نہیں جانتے ہیں۔ واقعی میں بنگلہ زبان تو نہیں جانتا، لیکن ایک دو چاہے غلط صحیح کبھی کبھی بول لیتا ہوں، کبھی کبھی۔ اب جیسے اسٹیشن گیا، کوئی مل گیا اور وہ مجھ کو پہچان لیا لیکن میں نہیں پہچانتا ہوں، تو مجھ سے پوچھتا ہے اپنی کوتھائی باڑی، تو اب یقینی بات ہے مجھ کو بھی اپنا اسی حساب سے جواب دینا پڑتا ہے، سمجھ رہے؟ وہ پوچھے گا اپنی کوتھا جابل، تو مجھ کو جانا اگر امریکہ ہے تو ان کو کہہ دیتا ہوں میں جا رہا ہوں لندن، تاکہ میری اٹیچی بچ جائے۔ اگر کہیں بتا دیا کہ میں جا رہا ہوں امریکہ اور انہوں نے میرا ہاتھ چوم کر کے کہیں اٹیچی، آج کل لوگ ہاتھ چوم کر جوتا چوری کر لیتے ہیں، اکثر جلسے میں ہم لوگوں کا جوتا چوری ہو جاتا ہے۔ آج کل لوگ بولیے مسجد میں نماز کے بہانے لالٹین چوری کرتے ہیں، اے سی چوری کر لیتے ہیں۔ تو آج کا دور بڑا نازک ہے، ہاتھ چومنے والے پر ایسا نہیں کہ دل دے دیا اور پورا سامان ان کے حوالے کر دیا اور کہہ دیا کہ میں آپ کا مرید ہوں تو پورا دے دیا، نہیں، چوکنا رہنا ہے۔ جب اللہ کے گھر میں نماز کے نام پر آدمی مسجد کا پنکھا چوری کر لیتا ہے، لوٹا چوری کر لیتا ہے، مسجد کی اے سی کھول کر لے جاتا ہے، تو اگر مولانا کا جوتا لے جائے تو کیا تعجب ہے؟ جلدی بولو۔ اس لیے آپ لوگ ہوشیار رہیے، آج کا دور بڑا نازک ہے۔ اجازت دیجئے تو میں آخری بات کہہ کے تقریر ختم کروں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ ناراض ہو گئے۔ اگر ناراض ہو گئے تو تقریر یہیں پر ختم، نہیں یہیں پر ختم، اب میں ختم کر رہا ہوں، لیکن ایسے نہیں بیچ میں ایک آدمی کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ، جلدی سے کھڑے ہو کر زور سے نعرہ لگاؤ، کھڑے ہو کر یہ کھڑے بھی ہوئے تو چچا کھڑے ہوئے، جوان تو کھڑے ہو جاؤ بھائی، ایک آدمی کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ، جوان آدمی کھڑے ہو جاؤ، جوان آدمی کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ جلدی سے۔ کیا دنیا ہے، قسم خدا جو کام بیٹا کو کرنا چاہیے وہ باپ بڑھاپے میں کر رہا ہے۔ ہاں بولیے، جوان آدمی ہاتھ باندھ کر کے لپیٹ کر کے بیٹھا ہوا۔ بس سنیے، میں نے 4 وعدہ کیا تھا، 2 وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں۔ آخری بات سن لیجئے، بس جلدی سے سن لیجئے۔ امی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے نبی کو امی کہا، قرآن میں کیا کہا یہ بتاؤ؟ اللہ نے نبی کو قرآن میں امی کہا، اس امی کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں، کون لوگ؟ جلدی بولیے، نام نہیں لوں گا، نام لینے سے ان کو کھجلی ہونے لگتی ہے۔ کیا ہونے لگتی ہے؟ ارے بولو، زور سے بولو۔ ہاں، اتنی زبردست کھجلی ہوتی ہے کہ اس پر جوتا رگڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے، دوا سے کام نہیں چلتا۔ ادھر دیکھیے، دھیان سے سنیے، ادھر دیکھیے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ امی کا مطلب ان پڑھ، ان پڑھ کا مطلب جاہل۔ بولو، ان پڑھ کا مطلب؟ حضرات آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، نبی کو ان پڑھ اگر کوئی کہے تو یہ تعریف ہے کہ توہین؟ بولو، ہاتھ اٹھاؤ، زور سے بولو۔ آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالرؤف۔ عبدالرؤف نام؟ یہ عبدالرؤف بھائی ہیں، چینل والے ہیں، لگتا ہے چینل نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے، یہ عبدالرؤف بھائی بیٹھے ہیں، ادھر دیکھیے۔ عبدالرؤف صاحب کو اگر کوئی بھرے مجمع میں کہے آپ ان پڑھ ہو، جاہل ہو، تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ان کو برا لگے گا یا خوش ہوں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو۔ ہمارے حضرت کو ادھر دیکھو، اگر بھرے مجمع میں کوئی بولو کہے کہ آپ امی ہو، امی کا مطلب ان پڑھ، جاہل، تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ یہ حضرت کی توہین ہے کہ تعظیم ہے؟ اور زور سے بولو، توہین ہے۔ آپ کو اگر کوئی ان پڑھ کہے تو آپ کی توہین، مجھ کو کوئی ان پڑھ کہے تو آپ کی توہین، آپ کو کہے تو آپ کی توہین، حضرت کو کہے تو حضرت کی توہین، پڑھا لکھا آدمی کو کوئی ان پڑھ کہے، امی کہے تو یہ اس کی توہین ہے، اس کی بے ادبی ہے۔ اور بتاؤ، ایک جاہل آدمی کو بھی اگر آپ جاہل کہیں گے
तो उसको भी बुरा लगता है। अब सीने पर हाथ रख कर बताओ, अल्लाह ने उम्मी नबी को कुरान में कहा तो उम्मी का मतलब वो नहीं है जो बेईमान लोग कहते हैं। नबी की शान उम्मी है, नबी का मोजज़ा उम्मी है, नबी का मकाम उम्मी है। और उम्मी का मतलब क्या है? इधर देखिए, उम्मी का मतलब आपके लिए यूज हो, आपको उम्मी कहा जाए तो मतलब निकलेगा अनपढ़, इनको उम्मी कहा जाए तो मतलब निकलेगा अनपढ़, मुझको उम्मी कहा जाए तो मतलब निकलेगा अनपढ़, इनको उम्मी कहा जाए तो मतलब निकलेगा अनपढ़। लेकिन नबी को जब उम्मी कहा जाए तो ये नबी के बोलो उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं, बल्कि मतलब क्या होगा? जिनका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, जिनका दुनिया में, हाथ उठाकर बोलो, कोई उस्ताद नहीं। आपका दुनिया में कोई ना कोई उस्ताद है, मेरा दुनिया में कोई ना कोई उस्ताद है, हजरत का दुनिया में कोई ना कोई उस्ताद है। लेकिन अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है, उनका उस्ताद इस दुनिया में किसी को नहीं बनाता। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताद या तो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। जोर से बोलो, या तो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। नबी का उस्ताद आम आदमी नहीं बन सकता। यह नबी की बेअदबी है, यह नबी की तौहीन है। तो अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताद आम आदमी को नहीं बनाता। इधर देखिए, या तो उनका उस्ताद खुद अल्लाह होगा या तो कोई दूसरा नबी होगा, आम आदमी नहीं होगा। हजरात इधर देखिए, मेरे नबी का इस दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, और अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उसका इस दुनिया में कोई उस्ताद नहीं होता। आम आदमी उस्ताद नहीं बन सकता, या तो अल्लाह होगा या खुद नबी होगा। और मेरे नबी का उस्ताद इस दुनिया में कोई नहीं, और उस्ताद उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है। अरे बोलो, उस्ताद उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है। लेकिन मेरा रसूल दुनिया में सीखने नहीं आया, बल्कि सारी दुनिया वालों को सिखाने आया। इसलिए नबी का कोई उस्ताद नहीं, नबी सारी दुनिया वालों के उस्ताद है। नबी का उस्ताद कोई फरिश्ता भी नहीं, जिब्रील भी नहीं, मीकाइल भी नहीं, इसराफील भी नहीं। तो उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं। जो नबी को अनपढ़ कहे उसका बाप अनपढ़ है, उसकी मां अनपढ़ है, उसका मौलवी मौलाना अनपढ़ है, उसका जो अपने आप को मुफ्ती कहता है वो अनपढ़ है, वो जाहिल, उसका बाप जाहिल। लेकिन नबी का आलम तो ये है कि आसमान में क्या हो रहा है नबी उसकी भी खबर रखते हैं, जमीन में क्या हो रहा है नबी उसकी भी खबर रखते हैं, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है नबी उसकी भी खबर रखते हैं। मेरा नबी वो नबी है जो तुम्हारे जाहिर को भी जानता है और तुम्हारे बातिन को भी जानता है। नबी उम्मी नहीं, कायनात के सबसे बड़े आलिम है। हाथ उठाकर बोलो, कायनात के सबसे बड़े, और दुनिया के उस्ताद बोलो, सारी दुनिया के उस्ताद, उनका कोई उस्ताद नहीं। तो उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं, उम्मी का मतलब नबी के लिए जिनका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। अल्लाह ने नबी की शान बयान की है, नबी का ऐब नहीं बयान किया है। अल्लाह अपने नबी का ऐब बयान नहीं करता, ऐब मुनाफिक बयान करता है, ऐब बेईमान लोग बयान करते हैं, ऐब शैतान बयान करता है। अल्लाह ने अपने नबी को कहीं पर यासीन कहा, कहीं तहा कहा, कहीं मुदस्सिर कहा, कहीं जोर से बोलो बशीर और नजीर कहा, कहीं रसूल कहा। मेरा नबी वो नबी है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। ऐ सुन्नी मुसलमान, अपना अकीदा दुरुस्त रखो, सही रहो, सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहो। इधर देखो, पीरो मुर्शिद के दामन को पकड़ रखो, बुजुर्गों के गुलाम बनकर रहो। ये बताओ, अब तक मैंने जितनी बातें बयान की आपको समझ में आई? सब लोग बोलो, हाथ उठाकर बोलो, समझ में आई तो सब हाथ उठाइए, और जिसको समझ में नहीं आई वो नहीं उठाए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, बोलो आमीन। अल्लाह ताला सबको समझ अता फरमाए। जोर से बोलो
اور زور سے بولو ماشاءاللہ. اب ہاتھ نیچے کیجئے. 2 منٹ میں میری تقریر ختم. ادھر دیکھیے آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ دور بڑا نازک ہے. بولو یہ دور بڑا نازک ہے. آج گاؤں گاؤں میں بستی بستی میں. اچھا یہ بتائیے آج کل لوگ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ لڑائی کرواتا ہے. ارے بولو کہتا ہے نا. ارے بولو کہتا ہے کہ نہیں. یہ لوگ بچے کو بیٹھائیے 2 منٹ کے لیے بیٹھائیے. ادھر دیکھیے یہ لوگ کہتا ہے کہ سنی لوگ لڑائی کرواتا ہے الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے. اچھا یہ بتائیے ہم بدلے ہیں کہ وہ بدلا. ارے بولو زور سے بولو. وہ بدلا. وہ بدلا تو اپنے ابا کو بھی پھر بدل دیا, اپنے نانا کو بھی بدل دیا, دادا کو بھی بدل دیا, ماموں کو بھی بدل دیا. ادھر دیکھیے اور ہم لوگ تو جیسے پہلے سنی تھے. ارے ہاتھ اٹھا کر بولو ویسے. اچھا یہ بتائیے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے سنی نئے لوگ ہیں. سنی نئے نہیں ہیں, نئے وہ لوگ ہیں جو پہلے سنی تھے. پہلے غوث اعظم کا مرغا کھاتے تھے, نیاز کھاتے تھے, لنگر کھاتے تھے, نبی پر سلام پڑھتے تھے. پہلے سنی تھے. بعد میں وہ لوگ گرگٹ کی طرح بدل گئے. ارے بولو گرگٹ کی جیسے اپنے چہرے کا بولو گرگٹ کا رنگ بدلتا ہے ایسے یہ لوگ بعد میں بدلے. پہلے تو سنی تھے بعد میں بدلے اور جب بدلے تو اپنے ابا کو بھی بدل دیا, نانا کو بھی بدل دیا, اپنا گھر بدل دیا, سب بدل دیا. یہی نہیں کرتا پاجامہ ٹوپی سب بدل دیا. بولو اب دیکھیے کیا کیا یہ لوگ بدلنے والے ہیں. وہ تو دجال کے آنے پر ہی سارا راز کھلے گا. بس آج کی تقریر میں اتنا ہی رہنے دیجئے جو کچھ بچا ہے. ارے کیا بتائیں اب کیا کلیئر. ارے بولیے اب بیٹھیے. اب کوئی کہیے جہاں گھوڑا خریدتے ہیں, جہاں جہاں شادی کرتے ہیں, جہاں جہاں گھوڑا خریدتے ہیں, جہاں جہاں بولو بکری خریدتے ہیں, جہاں سے گوشت لاتے ہیں, تو اب اس کے لیے بریلی شریف کو یہ فتویٰ بھیجیے. اگر میں یہاں فتویٰ دوں گا تو پھر یہ جلسہ جو ہے پھر کیا ہو جائے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری تقریر جتنی ختم کرنے والا. لڑکا کیا بول رہا ہے, اس کو کوئی سکھا کے بھیا ہے کہ مجمع خراب ہو جائے گا. حضرت کو مائک دے دو, حضرت سے بولو. حضرت آئے ہیں, حضرت کا حق الگ ہے, میرا بھی حق الگ ہے. مجھ کو جب تک بچوں نے کہا تھا کہ حضرت آج آپ کو 2 گھنٹہ بول رہا ہے, تو یہ تو آپ کو معلوم ہوگا میں تو گھڑی پہن کے تقریر نہیں کر رہا ہوں. کتنی دیر میں نے تقریر کیا وہ آپ ہی کو معلوم ہوگا. اب میں تقریر ختم کر رہا ہوں. میں تو بار بار کہہ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بزرگ ہیں حضرت کو تکلیف ہو جائے. بس میری تقریر ختم ہو رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جو بات بچ گئی پھر کبھی آؤں گا, آپ جیسا کہو گے بتاؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.